آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بنی اسرائیل یہ قوم ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے چلی آتی ہے. یہ در حقیقت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان سے جو نسل چلا اس کو کہتے ہیں بنی اسرائیل. اور یہ ادھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ادھر جو نسلیں چلی اس کو کہتے ہیں بنی اسماعیل، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کی انتہا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پر ہوتی ہے. اور کیونکہ یہ دونوں نے دعائیں مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو ان کو جو بنیادی جھگڑا تھا کفار و عرب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جیسا کہ وہ کہتے ہیں. ان کو یہ گمان تھا کہ اب تک جتنے نبی آئے وہ سب کے سب بنی اسرائیل سے آئے، بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب سے آئے، اور تم کہتے ہو یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آئے ہیں بنی اسماعیل سے. تو یہ خاندانی جھگڑا ان کو اس بات کا بھی تھا، حضور کے انکار کا جو ذریعہ بنا کہ اب تک اللہ نے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے جتنے پیغمبروں کو بھیجا بنی اسرائیل سے بھیجا. آپ کو معلوم ہے 8000 انبیاء اور رسل بنی اسرائیل کی درستگی کی اصلاح کے لیے. اس طریقے سے اور اللہ نے بنی اسرائیل پر اس قوم پر بے شمار انعامات کیے، بے شمار ایسے آپ اندازہ نہیں کر سکتے اللہ نے ان پر کتنے انعامات. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا سل، اب حکم ہے کہ پوچھیے، کون پوچھنا چاہیے. اور اس کا حکم بھی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دے رہا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے پوچھیے. بڑی عجیب بات ہے، بنی اسرائیل تو یہ تو بہت زمانے کی پہلے کی قوم ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی. کیسا اس میں تال میل ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جو کچھ ان کی نسل سے بچے کچے لوگ تھے جو بنی اسرائیل سے تھے ان سے پوچھنے کا مطلب ان سے پوچھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آبا و اجداد پر کیسا کیسا انعام کیا تھا. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، کہ اللہ نے ان پر کتنی ہی نشانیاں دی تھی جو بالکل واضح نشانیاں. اس کے بعد وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کر دے یعنی بدل دے، انکار کر دے، تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جبکہ وہ آ چکی ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اب یہاں پر اللہ کی نعمت کا ذکر ہے. یہ بچے چلے جاؤ یا تو بیٹھ یہیں بیٹھ. اب یہاں پر جو اللہ کی نعمت کا ذکر ہے، جو اللہ کی نعمت کو بدل دے، کون سی نعمت مراد ہے؟ سب سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ آپ دنیا کی جتنی نعمتیں دیکھیں گی وہ ایک وقت تک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی ساری انسانیت، امت کو نہیں، امت کے لیے تو شان رحمت للعالمین ہی ہے، یہ بھی ہے، اور ساری انسانیت کے لیے، چاہے کافر ہو کوئی بھی، ساری انسانیت کے لیے آپ کی ذات گرامی سب سے بڑی اللہ کی نشانی اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ جل مجدہ نے اپنے جتنے انعامات بندوں پر فرمائے ہیں، جتنی نعمتیں بندوں کو دی ہیں، اس کے بارے میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لوگو اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے، لا تحصوها، اس کو نہیں شمار کر سکتے۔ کتنی کچھ نعمتیں ہیں، کوئی شمار کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا نہیں، شمار کر ہی نہیں سکتے، لیکن جب نعمتیں دی تو فرمایا شمار نہیں کر سکتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہمارے درمیان بھیجا تو فرمایا اللہ نے تم پر احسان کیا، لقد من اللہ، چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تمہارے درمیان ہم نے آخری رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر تم پر انعام کیا، احسان کیا۔ اب اس کے بعد فرماتا ہے زین للذین کفروا، جو لوگ کفر کیے، قرآن مجید میں دو قسم کی آیتیں ملتی ہیں، کفار سے متعلق بھی اور مومنین سے متعلق بھی۔ اب کفار سے متعلق جو آیتیں ہیں اس کو مومنین پر تھوپ دینا، اور مومنین سے متعلق جو آیتیں ہیں اس کا مفہوم غلط بیان کر دینا، یہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنانے کے برابر ہے۔ کیوں کہ جہالت کی بنیاد پہ جو بھی کچھ بھی کہتا ہے قرآن مجید میں تو بس دوزخ میں اس کا ٹھکانہ ہے۔ حدیث شریف میں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو کوئی جان بوجھ کر جھوٹ عمدن، اس مفہوم کو ایسا بگاڑ کر پیش کرنا ہے تو بس ایسا اگر کہتا ہے تو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا، اس کے کچھ عمل کو نہیں دیکھا جائے گا، کوئی عمل اس کا اس کو بچائے گا نہیں۔ قرآن مجید میں اگر رائے زنی کیا، اپنی طرف سے کوئی پیشکش کیا تو بس اس کا ٹھکانہ بنا۔ تب یہ کفار کے بارے میں آئے زین للذین کفروا، اللہ نے آراستہ کیا ہے، اچھا بنایا ہے، کیا ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا، کیا اچھا بنایا ہے؟ دنیاوی زندگی، یہ دنیاوی زندگی، اس کی نعمتیں، اس کی رعنائیاں، اس کی سہولتیں، اور یہ جو عیش و آرام، یہ صرف کفار کو اچھا دکھتا ہے، مومنین کو اچھا نہیں دکھتا۔ کیوں؟ ایک حدیث شریف ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانے میں جو اسے تکلیف ہوتی ہے، ہر کام آدمی اپنی خواہش کے مطابق نہیں کر سکتا، ہر چیز پہ اس کو رکاوٹ اور ہے بھی تو ایک محدود زندگی۔ قید خانے کی زندگی کتنی ہوتی جی؟ محدود زندگی، کبھی دل بولا باہر آ گئے، کر دیا بس پھر چلے گئے۔ اور کافر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا، یہ پوری دنیا اپنی پوری نعمتوں کے ساتھ کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ اس کو وہاں کچھ ملنے والا ہے۔ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ کافروں کے بارے میں فرمایا زین للذین کفروا الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کفار کے لیے آسان کر دی گئی ہے، آراستہ کر دی گئی ہے کہ وہ جو چاہے کھائے، جو چاہے پیے، جو جیسا چاہے کرے۔ اس کے بعد فرمایا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مومنین کے حالات کو دیکھ کر تو مذاق کرتے ہیں۔ شروع میں ابتداء اسلام میں کفار تو خیر اپنی شان بان ایسی بھی تھی، رہتے تھے، اور حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سعید، یہ جو صحابہ تھے یہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ مسجد نبوی کے قریب جو چبوترا تھا، کھانے کے لیے کوئی غذا وافر مقدار میں نہیں تھی،
پہننے کے لیے کوئی کپڑے نہیں تھے، تو آتے جاتے کفار دیکھ کر ان پر ہنستے ہیں، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، مومنین سے مذاق کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور جو انہوں نے تقویٰ حاصل کیا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف حاصل کیا، فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ قیامت کے دن ان سے برتر ہوں گے، بلند درجے پر ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اوپر کیا بولے؟ کفار کے لیے پوری دنیا میں جنت ہے بولے۔ اب دیکھیے آیت کا اختتام کیسا کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا فرما دیتا ہے۔ رزق کے معنی یہ نہیں کہ کھانا پینا، یہ بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی، یعنی کسی کو اگر عزت ملی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، کسی کو ذلت ملی ہے یہ بھی اللہ کی، کیونکہ اللہ نے تیسرے بارے میں فرمایا تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے مقام عزت پر اس کو پہنچا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، بھلائی تو تیرے ہاتھ میں، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور تیری ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے، اور اللہ کے پاس وعدہ ہے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اللہ نے وہاں یہ نہیں فرمایا مومن کو دیتے ہیں ہم کافر کو نہیں دیتے، یہودی نصرانی کو نہیں دیتے، مجوسی کو نہیں دیتے، ایسا نہیں فرمایا۔ قرآن مجید میں 30ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہم انسان کو اتنا ہی دیتے ہیں جتنا اس نے کوشش کرنی ہے، اس کی اپنی کوشش پر ہے، جس نے کوشش کیا اس کو ہم دے دیتے ہیں۔ اور جب دیتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، پنجگانہ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، خیر خیرات کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، پورے شریعت پر عمل کرتا ہے یا یہ کچھ نہیں دیکھتے، اس نے کوشش کیا اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ مومن ہے یا کافر۔ اس لیے کسی نے کیا کہا، کسی آئین کی پابند نہیں دے دو، آئین یعنی قاعدہ قانون، کسی آئین کی پابند نہیں دے ان کی، چاہتے ہیں تو خطاؤں پر عطا کرتے ہیں، چاہتے ہیں تو خطاؤں پر عطا کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیے ایک کتاب ہے جس میں تقریباً 27 فصلیں ہیں، یعنی مضامین، 27 مضامین ہیں۔ یہ کتاب ہے اصل کویت کے ایک مشہور عالم دین حبیب زید آل سمیت ان کا نام ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے بہت ہی بلند ترین عالم، اس کا ترجمہ یہ میرے سامنے ہے۔ اب اس میں جو 27 قسم کی جو باتیں ہیں الگ الگ ہیں، جیسے ایک ہے آج ہم شروع کرنے جو جا رہے ہیں وہ یہ ہے